جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی جو سب لوگ الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ایک مختصراً مجھے وقت دیا کہ میں یہاں کچھ گفتگو کروں، اور کچھ موقع مجھے الحمدللہ ملا کہ میں اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، جو کچھ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے پیش کروں. تمام تعریف جو اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے میرے خطبہ کے شروع میں سورہ ملک آیت نمبر 2 پڑھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے زندگی اور موت بنائی ہے یہ جاننے کے لیے کہ دیکھیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ہم بہترین عمل کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اگر آپ سے سوال کروں تو بتائیں گے آپ کہ ہم بہترین عمل کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ بہترین عمل ہم نے کوئی کار خیر کر لیا ہو، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہو، دعا و استغفار کیا ہو، یہ بہترین عمل الحمدللہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہترین عمل ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور لوگوں کو بتانے ہیں انشاءاللہ. بہترین عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو پلٹ کر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بہترین عمل نہیں ہوتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے. پلٹ کر واپس یا تو گالی دی جاتی ہے یا پلٹ کر لافہ دیا جاتا ہے. تو بہترین عمل میں یہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ جب بھی کبھی کوئی غلط گفتگو ان سے کرتا تو اس کا بہترین جواب دیتے. ہم میں سے اور آپ کیا جواب دیں گے اگر بہترین جواب دینا چاہیں تو؟ یاد ہے آپ کو ایک حدیث ہے جو رمضان کے متعلق الحمدللہ آتی ہے، کتاب الصوم صحیح بخاری کی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جب کوئی مسلمان رمضان میں روزے میں ہو اور اس کو کوئی گالی دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ وہاں سے لوٹ جائے. یہ بہترین عمل میں ہوا کہ ہم نے صبر کیا اور اس برائی کو سامنے نہیں لے کر آئے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں بلکہ پورے عالمین کے لیے بہتر ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہم جو امت آج ان پر ایمان لائی ہے، کیا ہمارے وہ عمل ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اپنا بھی ایک جائزہ لیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق چل رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا سوچئے، کیا ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ویسے بہترین عمل میں ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں اور اپنے دوست اقارب کے ساتھ تھے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا اچھا برتاؤ کرتے ہیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں ملی ہے؟ اگر آپ گننے جائیں گے اور کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو بہت صفت ملے گی کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے زندگی میں اس عمل کو نہیں لائے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا چکے تھے اور ہمیں بتائے اور ہم تک پہنچائے ہیں. تو اسی لیے میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس بات پر دھیان دیجئے، اور جو بھی کوئی آپ برائی دیکھیں اس برائی کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے بولیے، لیکن زبان سے بولنے کے الفاظ بھی ایسے اچھے ہوں
کہ سامنے والا آپ پر نچھاور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بات کرتے تو ان کی بات کی گفتگو کے اندر ہی انسان اسلام قبول کر لیتا تھا۔ تو وجہ کیا تھی؟ پیار و محبت، اخلاق جو انہوں نے بتائے ہیں اور جو خود صحابہ کرام نے بھی کر کے دکھائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ میرے یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ ان لوگ کو بھی اس بارے میں علم ہے کہ واقعی ان لوگ کی تعلیم اس طرح کی تھی کہ اگر اس کو کوئی زندگی میں لے لے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ آج مارکیٹ میں جاتا ہے کوئی غیر مسلم اور قرآن مجید جب خریدتا ہے تو وہ خریدنے کے بعد جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو ہدایت جو اس نے پائی ہے قرآن کو پڑھ کر کے، اللہ رب العالمین نے اس کو صحیح راستہ دکھایا تو وہ اس راستے پہ آیا۔ لیکن ہمارے پاس تو راستہ موجود ہے، بتائیں گے آپ کس طرح موجود ہے؟ اور میں ایک کلو اور دیتا ہوں آپ کو، ہم ہر فرض نماز کے اندر یا ہر نماز کے اندر اس کو دہراتے بھی ہیں۔ معلوم ہے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم وہاں سیدھے راستے پر نہیں جا رہے۔ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ چلتے چلتے ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ماشاءاللہ جو تعلیمات ہوتی ہیں یا جو کچھ بیان یہاں کیا جاتا ہے وہ کم از کم یہاں تک محدود رہتا ہے اور باہر نکل کے فوراً ختم۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شیطان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا کہ بس یہاں سے باہر قدم جیسے رکھا فوراً بھول جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، بڑے بڑے عالموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ طریقے کیا ہے؟ آپ جب بھی باہر نکلیں تو مسجد سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں، لیکن رستے میں جانے کی جو سفر ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سفر کے اندر دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آپ ٹوائلٹ میں آنے اور جانے کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آپ ذکر و اذکار کرتے جائیں، ہر وقت میں کرتے جائیں، جہاں جہاں آپ کو وقت ملے، سفر میں جا رہے ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، پڑھتے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہم لوگوں کو بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے تھے وہ انسانیت کے لیے ایک بہترین تعلیم ہے جسے پا کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی ان سے پہلے نبی آ چکے، تمام نبیوں پر جو پیغامات اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں وہ دراصل وہیں تک تھے اور ان کے قوم تک محدود تھے۔ اب تو نہیں ہے نا کچھ آگے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی تعلیم لے کر آنے والے؟ نہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیم پر خود عیسیٰ علیہ السلام آ کر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جو تعلیم آج بتانی ہے اپنے عمل سے بتانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ہدایت کیسے پائیں گے؟ ہدایت پانے کا طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کامیاب بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسا عمل یہاں چل رہا ہے وہی چیز آپ اپنے بھائیوں کو باہر بھی بتائیے۔ ہم کتنے بھائیوں کو باہر دیکھتے ہیں جو گٹکا کھاتے ہوئے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے ملتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کبھی ان سے گفتگو کرنے کے لیے سامنے آئیے نا۔ میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت لوگوں سے ملاقات میری ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہے، ٹرین میں بھی بہت لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ میری کوشش رہتی ہے کہ لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ آج پوری دنیا میں صرف واحد ایک اسلام مذہب ہے جس کو بدنام کرنے کے لیے پوری سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنے عمل میں اپنی زندگی کو ایسا خوشگوار بنائیے کہ سامنے والا غیر مسلم دیکھ کے کہے کہ ہاں یہی اسلام ہے۔ یہ تو آج ہمارے ہاں دیکھ کر ہی کیا کہتے ہیں، یہ کوئی اسلام ہے؟ آج ہمارے مسلمانوں میں، بھائیوں میں ایسے ایسے عمل کیے جا رہے ہیں کہ غیر مسلم دیکھ کے ہمیں خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اسلام سے ہٹ چکے ہیں، اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تعلیم کو محدود نہیں رکھنا ہے، صرف مسجد میں سنا اور مسجد تک ہی محدود رہ گیا، یہ مت کیجیے۔ جیسے ہی باہر نکلے نا فوراً اس کام کو جاری رکھیے اپنی زندگی کے اندر۔ دیکھیں شیطان وہ کام برابر کر رہا ہے جس کام کا وعدہ وہ اللہ سے کر کے آیا تھا، لیکن ایک صرف ہم بدبخت ہیں جو تعلیم تو حاصل کر لیے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ کہنے کو کون ہے؟ وہ شیطان، اور جہنم میں ہی رہنے والا ہے ہمیشہ۔
اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو موقع دیا، ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں ہم لوگوں کو پایا، وجہ کیا تھی؟ اگر چاہتا تو اللہ رب العالمین اشرف المخلوقات جانوروں کو بنا دیتا، لیکن نہیں، اس نے ہمیں موقع دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے صرف جن اور انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لیے بس کافی ہے، نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں پانے کے لیے قرآن اور احادیث کو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں لائیے، لوگوں کو باہر بھی بتائیے، ڈریے مت۔ حق بات بتانے کے لیے ڈر لگتا ہے لیکن ڈریے مت۔ اگر صحابہ کرام ڈر جاتے تو آج دین یہاں تک نہ آتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تو وہ دین آج نہیں پھیلتا جس طرح دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، چونکہ دین اسلام کو جتنا دبایا جائے گا اتنا پھیلے گا انشاءاللہ۔ اس کی چاشنی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دے کر پسند کیا ہم لوگ کو۔ کتنے ایسے غیر مسلم پھر رہے ہیں جن کو ایمان نہیں ہے، کیا وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کچھ چانسز ہیں؟ اگر وہ لوگ روزہ رکھ لیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر وہ لوگ روزہ رکھ لیں، اگر وہ لوگ نماز پڑھ لیں لیکن ایمان نہ لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کچھ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار چیزیں ہیں ڈیفینیشنز کے اندر، اگر یہ کسی میں ہے تو وہ کامیاب ہوگا، وہ کسی میں نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم اگر صرف یہ سوچ لیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، میرا نام محمد، عبداللہ، ذاکر، انس ہے تو میں کامیاب ہوں، نہیں، کل کو ہماری ہی پکڑ ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ تو یہ چیزوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اس چیز کے لیے قرآن اور احادیث کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے لیجیے۔ قرآن اور احادیث کا الحمدللہ مجموعہ پوری دنیا میں موجود ہے، علماء کا رخ کیجیے، علماء کا رخ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث پر رہیں گے، اور انشاءاللہ عزیز ہم اپنے دین کو جو اللہ رب العالمین نے یہاں تک نازل کیا ہے وہ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اسی طرح قائم رکھے، اور قرآن و سنت کو اللہ رب العالمین ہماری کچھ تھوڑی بہت محنت سے دوسروں تک پہنچا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں بیٹھنا ہم لوگوں کا جو ہوا ہے اس کو اللہ رب العالمین قبول کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو انشاءاللہ قبول کرے، آمین۔ تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امن کا پیغام انسانیت کے نام